جہاں ہم ذہنی صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کہا جاتا ہے ساؤنڈ باڈی ہیز اے ساؤنڈ مائنڈ، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنی مینٹل ہیلتھ پر کام کرنا ہے. ہم فزیکل ہیلتھ کو بھی اگنور کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہماری مینٹل ہیلتھ بھی بہت زیادہ اگنور ہو رہی ہے. موسٹ امپورٹنٹلی جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، ایگریشن ہو رہا ہے، ہمیں ڈپریشن انزائٹی کی جانب بڑھتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم یہ ٹھیک ہو جائے گی. یا اگر ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور وہ ڈاکٹر ہمارا جاننے والا نکل آیا، یا ہمارے ارد گرد لوگ کے بھی جو لوگ اسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو اس سے ہمارا جو ہے نام خراب ہو جائے گا، یا لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کسی ذہنی مرض میں مبتلا ہیں. تو یہ چیزیں انسان کو بڑا ڈسٹرب کرتی ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں پروگرام میں زوبیہ زبیر نے جوائن کیا ہے. ان سے جانیں کہ ذہنی صحت کے حوالے سے. میں زوبیہ، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ. جی آپ نے بڑا اچھا ویسے اسٹارٹ لیا، اور میں سن رہی تھی آپ نے کہا ساؤنڈ باڈی ہیز ساؤنڈ مائنڈ از ریکوائرڈ. سو دیز ٹو آر ایکچولی لنکڈ. جب آپ کا مائنڈ تھوڑا اپسیٹ ہوگا نا، آپ کی باڈی بھی آٹومیٹکلی اپسیٹ ہو جائے گی. اینڈ دا باڈیز ریئیکشنز آر ایکچولی فاسٹر دین دا مائنڈس. ویری فیو پیپل نو دیٹ. اینڈ آلسو ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ نے کہا نا، آپ دونوں بھی بات کر رہے تھے کہ جی میٹر شارٹ ہوا ہوتا ہے. ایکچولی آئی تھنک 24/7 ہم لوگوں کے میٹر شارٹ ہی رہتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ ذہنی صحت کی طرف نا بہت کم جو ہے رجحان ہے یہاں پہ. اور کمنگ ٹو اے تھراپسٹ تو خیر وہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں اسپیشلی. اس کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا جاتا کہ ذہنی دباؤ ہو سکتا ہے؟ ویسے تو ہم کہتے رہتے ہیں کہ بہت سٹریس ہے، بہت سٹریس ہے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، بیمار ہو جائیں گے، لیکن اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ہاں ہمارے ذہن پر دباؤ ہے، اور اس دباؤ کی وجہ سے ہماری ہیلتھ پر بھی، مینٹل ہیلتھ پر اثرات آ رہے ہیں. ایکچولی یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. ایکسیپٹنس بہت کم ہے ہمارے یہاں. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں 8 ملین ڈیتھس ہوتی ہیں ریلیٹڈ ٹو مینٹل ہیلتھ ایوری ایئر، اینڈ دیٹس اے ویری لارج نمبر. سو اس میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایکسیپٹنس اس لیے بھی کم ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں جی ایک بچے کے پاس تو ہر چیز ہم نے پرووائڈ کی ہوئی ہے، پیسہ بھی ہے، کپڑے بھی ہیں، کھانا پینا بھی اچھا ہے، تو پھر اس کو کیا مسئلے ہوتے ہیں؟ دیکھیے مسئلے ان چیزوں سے نہیں جاتے. مسئلے وہ ہوتے ہیں کہ آپ چیزیں انٹرپریٹ کس طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر لیٹ سے ہر آپ کے 5 بچے ہیں، 4 ہیں، 2 ہیں، ہر بچے کا ایکسپیرینس ماں باپ کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. سو جب اس کا ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہوگا نا، اس کی ہر چیز ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس لیے یہ تھوڑی سی چیزیں ہمیں آئی تھنک تھوڑا سا ابھی بھی اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا یہ ماننے کے لیے ضرورت ہے کہ دیکھیے جیسے آپ کو زکام بخار ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح جب آپ کا ذہن جو کہ آپ کا ایکچولی اٹ از یور سینٹرل. پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ زوبیہ زبیر موجود ہیں اور ہم ذہنی صحت کے حوالے سے بات کر رہے تھے. زوبیہ صاحبہ، ہم ذہنی صحت کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو ہر دوسرا بندہ اس پریشانی کا شکار ہے کہ اس کی مینٹل ہیلتھ صحیح نہیں ہے. اب کیسے تشخیص ہو، کیسے پتہ چلے، کیا ہماری عادات ہوتی ہیں کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ یہ جان سکیں کہ ہم کسی ذہنی مسئلے میں جو ہے مبتلا ہے؟ تھینک یو سو مچ. بڑا اچھا سوال ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایکچولی دیکھیں نارمل لیول آف ایموشنس ہر انسان میں ہوتے ہیں نا، کہ نارمل غصہ آ جاتا ہے، کئی دفعہ آپ بچوں کو جھڑک دیتے ہیں یا ڈانٹ دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے جو بہت ایکسٹریم لیول ہوتا ہے. کوئی بھی چیز جب بیلنس سے زیادہ ٹپ آف ہو جاتی ہے نا، پھر اس کا مطلب ہے یا زیادتی ہو جائے اس کی، اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اس میں کوئی پرابلم ہے. اگر بہت زیادہ ایکسٹریم غصہ آ رہا ہے، بچوں میں بھی آ جاتا ہے، ایڈلٹس میں بھی آتا ہے، بوڑھوں میں بھی آتا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ آپ چیزیں پھینکنے لگ جاتے ہو، کئی دفعہ آپ یو سٹارٹ ہٹنگ پیپل، اور بہت ساری اس کی اور علامات ہیں. اچھا، غصے کے علاوہ کئی دفعہ پینک اٹیکس اس کا رزلٹ ہوتے ہیں، کیونکہ اگر دیکھیں بہت ساری چیزیں ہم باٹل اپ کر لیتے ہیں نا. ہمارے یہاں بہت ٹرینڈ ہے لوگوں کو کہنے کا کوئی بات نہیں جی چھڈو کی گل ہے. یہ جو چیز ہم کہتے ہیں نا چھوڑ دو کچھ نہیں ہوتا، ایکچولی وہ چیز کہیں نہ کہیں آپ کی باڈی میں اندر جا کے نہ بیٹھ جاتی ہے. ایونچولی وہ ایموشنز اکٹھے ہو کے جسے ہم کہتے ہیں ٹریگر پوائنٹ آپ کا بن جاتا ہے، پھر وہ ایک دم والکینو کی طرح بلاسٹ کرتا ہے. تو اس کے بہت سارے ڈفرینٹ اثرات ہوتے ہیں. پینک اٹیکس میں کئی دفعہ لوگوں کو سویٹنگ ہوتی ہے، سانس پھولتا ہے یا شارٹنیس آف بریتھ ہوتی ہے. کئی دفعہ آپ کے ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو جاتے ہیں، باڈی کانپتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. تو یہ بہت ساری مختلف علامات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا یہ سارے الارم سگنلز ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان کو تھوڑا سا ان کی طرف غور کریں اور پھر ہم کسی ایکسپرٹ کی طرف رجوع اس میں کریں. ایک تو ایکسپریشن جو کہ خدا نخواستہ اگر کسی کو، جیسے آپ نے کہا کہ ہم بہت ساری باتوں کو پی جاتے ہیں، بالکل کہہ دیا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، خیر ہے، غصہ نہیں کرنا. بالکل ایکسپریشن چاہے وہ ہمارے اینگر کا ہو یا جو ہم
کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہے یا کہ بچوں کے ساتھ شفقت کا اظہار کرنا ہے تو اور ہم وہ نہیں کر پا رہے, اندر ہی اندر دبا رہے ہیں, اپنے پیرنٹس کے ساتھ کرنا ہے, کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے نہیں کر پا رہے. ایکسپریشن کتنا ضروری ہے, پھر اس کا علاج اور کتنا طویل ہو سکتا ہے یا کتنا اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اس کا؟ اچھا, سب سے پہلے تو ایکسپریشن جو آپ نے کہا, دیکھیے یہ بہت ضروری ہے. آئی تھنک بچوں میں جب آپ انکلکیٹ کرتے ہیں نا, بچے بہت ساری چیزیں پیرنٹس سے سیکھتے ہیں ایکچولی. اب پیرنٹس جس طرح ڈانٹیں گے ویسے ہی وہ اپنے ٹوائز کو ڈانٹیں گے یا آپس میں ویسے لڑائی کریں گے. پیرنٹس جس طرح پیار کریں گے یا شفقت کا اظہار کریں گے ایگزیکٹلی اسی طرح وہ چیز امیٹیٹ کریں گے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ٹیچ اے چائلڈ ہاؤ ٹو لو. آئی تھنک دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کسی کے کائنڈنیس آلسو آپ بچوں کو سکھاتے ہیں, وہ امیٹیٹ کرتے ہیں نا, جس طرح دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح سے ایک دوسرے سے کیسے بات کر رہے ہیں, کس طرح سے ایک دوسرے سے آپ کا برتاؤ ہے, وہ سارا کچھ. اور اس سب کا جو ہے نا, جب آپ نے کہا نا کہ ایکسپریشن از ہو یو آر ایکچولی. جب آپ کسی سے بولتے ہو, کوئی چیز کہتے ہو, دیٹ ایکچولی سیز دا کائنڈ آف پرسن یو آر نا, جس طریقے سے بھی آپ کہہ رہے ہو, رائٹ. اور دوسرا آپ کا جو سوال تھا, سوری, علاج. ہاں, علاج اس کا یہ تھا, دیکھیے علاج کا جو دورانیہ ہوتا ہے نا, اس کا میں آپ کو ایک نمبر اسپیسیفک اس لیے نہیں دے سکتی کیونکہ جس طرح ہر انسان مختلف اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا, اسی طرح اس کا پروگریس ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا دوائیاں ہوتی ہیں, کئی لوگوں پہ جلدی اثر کرتی ہیں, کئی پہ اتنی لیٹ کرتی ہیں. ہر ایک کی باڈی کی ریزسٹنس ڈفرینٹ ہوتی ہے, ہر ایک کا اسپیڈ, ٹائمنگس, ایوری تھنگ از ڈفرینٹ. بٹ میں ہر اپنے کلائنٹ کو کہتی ہوں یا پیشنٹ کو کہ دیکھیے اپنے آپ کو منیمم نا 3 مہینے ضرور دیں. اتنے سالوں سے جو آپ کے مسائل ہوتے ہیں وہ ایک سیشن میں 1 گھنٹے میں تو نہیں ٹھیک ہوتے نا. تو تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں, تھوڑا سا پیشنس دیں, سو اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر زوبیہ, میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں کہ جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ میں آپ سے اس چیز کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, زیادہ تر خود پسندی کا شکار ہے لوگ. شادی میں ہیں تو میرج کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, سائلنٹ ٹریٹمنٹ ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں. تو اب کیسے جو ہے ہم اپنے آپ کو راضی کریں کہ ہمیں ایک کسی بھی مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ کے پاس جانا ہے؟ اس پہ چھوٹا سا آپ کا رپلائی چاہیے ہوگا. اچھا, تھینک یو. دیکھیے اس میں یہ ہے کہ آپ نے کہا نا کہ ہم سوشل میڈیا از آل اباؤٹ جسٹ پروجیکٹنگ این امیج, ٹھیک ہے. ہم اس میں اتنے زیادہ اب گم ہو گئے. میرے پاس کئی پیرنٹس آتے ہیں بچوں کو لے کے, 15-16 سال کے بچے اکثر, اور وہ کہتے ہیں جی ان کے کوئی فرینڈس نہیں ہیں. تو آپ دیکھیے ایٹ دی ایج آف 15 اور 16 اسپیشلی اف یو آر ان اسکول, فرینڈس کیوں نہیں ہیں؟ پھر میں پیرنٹس سے پوچھتی ہوں آپ لوگ کتنے سوشل ہیں, جب وہ خود سوشل نہیں ہے. میں جس سے بھی پوچھتی ہوں نا, سوال کرتی ہوں آپ کی ہابی کیا ہے, ہر بندہ کہتا ہے موبائل. نا, موبائل از ناٹ اے ہابی. سماج تو ہمارا اسی لیے نا کہ ہم سماجی زندگی جی سکیں, اور سماجی زندگی ہمیں ایکسپریس کرنے کا طریقہ بتا رہی ہے. بہت شکریہ زوبیہ زبیر صاحبہ, آپ موجود رہے اسٹوڈیوز میں